الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا. محترم ائمہ کرام، علماء دین، حفاظ کرام، زعماء ملت، رہنمایان قوم، یہ بوڑھا آدمی اس وقت سے سپول میں اپنی ڈیوٹی، اپنے فرائض کو انجام دے رہا ہے جب سپول کے اندر ایک جامع مسجد، وہ اچھے طریقے سے یاد کیجیے، آپ کی ذمہ داری کا احساس کرا رہے ہیں. آپ ایک جامع مسجد، یہ جامع مسجد پورے سپول کے شہر کے لوگ یہیں آ کے نماز پڑھتے تھے، جمعہ کی نماز. چوک بازار مسجد ہو، گودام کی مسجد ہو، چکلا نرملی کی مسجد ہو، یہ سب مساجد الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے سب میں شمولیت کا موقع ہی نہیں، سب مسجد کی تعمیر میں سرپرستی کا موقع ملا. اللہ نے دیا، ہر مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا. بھلائی کی مسجد ہو، بناؤ. آج کتنے مساجد ہیں. زمانہ بہت خراب ہے، وقت ہم نہیں لیں گے کیونکہ میری عادت بہت مختصر بولنے کی. اگر ایک یکجا نہیں ہوئیے گا، آپ قوم کے امام ہیں، آپ قوم کے امام ہیں، آپ کے کندھے پر ذمہ داری ہے قوم کو لے کر کے چلنے کی، قوم کو بکھرنے نہ دینے کی، قوم کو جوڑ کر کے رکھنے کی. یہ اس قدر خراب زمانہ ہے کہ نہیں کہا جا سکتا ہے، چونکہ ائمہ کرام ہیں کہ 2 سال میں کیا ہو سکتا ہے. 2 سال بس، زیادہ وقت نہیں ہے. حالات بگڑنے شروع ہو گئے. اس لیے آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے محلے کی نگہبانی کیجیے، محلے میں مسلمانوں کو بیدار کیجیے، اخوت اور محبت کے ساتھ رہیے اور خود بھی جڑ کے رہیے. وہ کیا ہے جس امام کو دوسرے مسجد کی خبر نہ ہو؟ وہ کیسا امام ہے جس شہر میں رہتا ہے اس شہر کے مساجد میں کیا ہو رہا ہے اس کا علم نہیں؟ ہم تو بٹ گئے ہیں، اپنے آپ کو بانٹ لیا ہے. مسجد میں انتشار ہے. چندہ دینے کی بات آتی ہے تو چندہ دینے میں اگر وہ دینے والا بیٹھتا ہے مسجد کے اندر، علماء کرام رہتے ہیں، ائمہ کرام رہتے ہیں، اگر ان کے سامنے آتا ہے کہ 1 لاکھ روپیہ ہم کو دینا ہے ایسے مساجد میں جہاں اسی چیز کی ضرورت ہے، تو ہم علماء، ہم ائمہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اس کے زیادہ ضرورت مند ہیں. تو آگے مسجد چھوٹی نہ ہو جاتا ہے. دوسرے کے حق کو ہم کاٹنا چاہتے ہیں، آگے بڑھانا ہم نہیں چاہتے ہیں. وہ اخوت اور محبت جو ہم کو ہونا چاہیے. امام ہیں تو ہم قوم و ملت کے امام ہیں، ہم ہر مسجد کے امام ہیں. ہم سب کے بارے میں سوچیں گے، ہم سب کی ترقیات کے بارے میں ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ فلاں مسجد میں جو ہمارے امام ہیں کیا وہ بیمار ہیں، کیا اس مسجد میں امام نہیں ہے. جس طریقے سے جڑ کر کے رہنا چاہیے اس طریقے سے آپ کو جڑ کے رہنا ہوگا. کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی. حضرت مولانا محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایسا سوچا. یاد ہوگا آپ کو آئندہ جو آئے تھے آخری پروگرام میں تو انہوں نے ائمہ کرام کی دعوت دی. ائمہ کرام کو بیٹھایا، اس میں بیٹھے، اس میں رہے. اور یہ اپنے وقت کا نوجوان، یہ اپنے وقت کا قطب، یہ اپنے وقت کا پیر طریقت، یہ اپنے وقت کا امیر شریعت، یہ اپنے وقت کا مفکر ملت، کل کا نوجوان کتنا آگے بڑھ گیا. رات دن علم کے مدارج اور بزرگوں کے بزرگی کے مدارج کو یہ طے کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. یہ علماء کرام کی مجلس ہے، علماء کرام کی مجلس ہے. تب میں کہہ رہا ہوں بھول جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے ایک چھوٹے کیڑے کو، ایک چھوٹے سے پودے کو جب وہ باغ کرنا چاہتا ہے تو کتنا بڑا شجر بنا دیتا ہے اور ثمر آلود بنا دیتا ہے. آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کو بھول گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول غار حرا میں ہیں. حضرت جبریل جیسے آدمی آتے ہیں، کہتے ہیں پڑھ،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اخراج کرتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں، میں نہیں جانتا۔ 2 منٹ استادی کی اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے تو کایا پلٹ کر دیا اور رسول خیر الانام بنا دیا، پیغمبر بنا دیے گئے۔ 2 مرتبہ کلیجے سے لگانے سے علم ہے، اب وہ بھی روحانی علم ہے۔ یہ علم خدا داد نعمت ہے، اللہ جیسے چاہتے ہیں تو 2 منٹ میں بنا دیتا۔ بھول گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اہلیہ کو بال بچہ ہونے والا ہے، سردی کی شکایت ہے، آگ کی ضرورت ہے، کوہ نور پر آگ کا شعلہ چمکتا ہے، اور اس کو دیکھ کر کے اپنے اہلیہ کو کہتے ہیں کہ بیٹھو میں آگ کا سامان کرتا ہوں۔ کچھ نہیں جانتے ہیں یہ کیا ہے خدا، کچھ نہیں جانتے ہیں، کچھ نہیں۔ اب وہ جاتے ہیں، جانے کے بعد جب کوہ طور پر چڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو نبوت ملتی ہے۔ کہاں سے سکھا کے لائے گئے تھے، کہاں سے ان کی تربیت کی گئی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتے ہیں نا تو ایسی نواز دیتے ہیں۔ زمانے کا بھٹکا ہوا انسان اپنے صحابات، اپنے زمانے کے قطب حضرت جنید بغدادی کو لات سے مارتا ہے، چوری میں شامل ہو کرتا ہے، ان کے گھر میں چوری کرتا ہے، اتنا بڑا ظالم شادد آدمی۔ اور جب قطب کی نظر تھی کہ ہم کو ابن صحابات کو انسان بنانا ہے، زمانے کا قطب بنانا ہے، اپنے زمانے کا سب سے بڑا ولی اللہ بنانا ہے۔ رات کا وقت ہے، ابن صحابات چوری کی نظر سے محلے میں نکلا ہے، چوری کرنا چاہتا ہے، جیل سے بھاگا ہوا انسان ہے، دیکھتا ہے کہ ایک کمرہ کھلا ہوا ہے تہجد کے وقت میں، چمچماتی ہوئی روشنی اس میں چل رہی ہے۔ ابن صحابات گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا ہے، عبادت میں مشغول ہے، دوسرے کمرے میں جاتا ہے، چوری کے سامان کو جگتا ہے، اکٹھا کرتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کی کمر میں آہٹ لگتی ہے، نکلتے ہیں، چوری میں معاونت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، مدد کراتے ہیں۔ اور جب جانے لگتا ہے ابن صحابات تو کہتے ہیں کہ میرے معزز مہمان، میرے گھر میں آج بہت کم سامان تھا، جو سامان تھا میں نے دیر میں بخارت نہ کی، ہر طرح سے تمہاری معاونت کی ہے، آئندہ کبھی آؤ گے تو انشاءاللہ اس سے زیادہ اس گھر کے اندر پاؤ۔ ابن صحابات کہتا ہے کہ سر پر رکھو، تمہارے بولنے سے نہیں ہوتا ہے، اس گٹھری کو اٹھاؤ۔ حضرت جنید بغدادی گٹھری کو اٹھاتے ہیں، پہنچاتے ہیں اس کے گھاٹ پر۔ وہاں سے واپس جب آنے لگتے ہیں تب فرماتے ہیں کہ اے ابن صحابات، تم جو سمجھ رہے ہو میں وہ نہیں ہوں، تم جو سمجھ رہے ہو میں وہ نہیں ہوں، تم میرے بارے میں پتہ چلانا آنا میرے گھر۔ ابن صحابات ڈاکو پھر دوسرے روز شب میں جاتا ہے، دیکھتا ہے پھر دروازہ کھلا ہوا ہے، ایک گڈریا گزر رہا ہے، اس کو روکتا ہے، روکنے کے بعد پوچھتا ہے کہ یہ کس کا گھر ہے، یہ بوڑھا شخص کون ہے؟ وہ گڈریا کہتا ہے کہاں ہے؟ تم نہیں جانتے، تم نہیں جانتے کہ یہ کس کا مکان ہے، تم نہیں جانتے یہ کس کا دولت خانہ ہے، یہ کس کی کٹیا ہے، یہ کس کا خانقاہ ہے؟ ارے جنید بغدادی کا وہ دولت خانہ ہے، وہ خانقاہ ہے۔ ابن صحابات کے دل پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کانپ جاتا ہے کہ ہم نے چوری بھی کی تو کہاں کی؟ جنید بغدادی کے یہاں۔ ہم نے گالی گلوچ بھی کیا، اللہ سے مارا بھی تھے، کس کو؟ جنید بغدادی کو۔ لپکتا ہے، چھٹ چھٹتا ہوا آتا ہے، جنید بغدادی عبادت میں مشغول ہیں، پاؤں پر گر جاتا ہے۔ جنید بغدادی کلیجے سے لگا لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جاؤ عبادت کرو، توبہ استغفار کرو، چلو فجر کی نماز میں جماعت کا وقت ہو رہا ہے۔ نماز فجر کے بعد جنید بغدادی سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ ابن صحابات ہے۔ لوگ کانپ جاتے ہیں، کہا مت کانپو، مت گھبراؤ، مت ڈرو، حکومت کے عملہ کانپتے ہیں، حکومت کے حکام کانپتے ہیں، لیکن ابن صحابات اب وہ ابن صحابات نہیں ہے، اب تو اللہ کے ولی اللہ میں، اللہ کے دوستوں میں اس کا نام لکھ لیا گیا ہے، اس کا مقام تو بلند ہو گیا ہے، اب یہ قطب عالم ہے۔ جب بزرگوں کی نظر پڑتی ہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، ساری ہندوستان کے بزرگوں کی نظر ہے احمد ولی فیصل پر۔
دیکھیے ان کے پروگرام کو، دیکھیے ان کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مدارج کو بلند فرما رہے ہیں. وہ آئیں گے تو ان کی رشد و ہدایت کی باتوں کو سنیے گا کہ کل تک جو بچہ سب کو حضور حضور کرتا تھا، سب علماء کے پاس زانویہ تلمذ طے کرتا تھا، آج کیسا گفتگو کر رہا ہے. وقت سب کچھ کرا دیتا ہے. آپ امام ہیں تو امام کی ذمہ داری آپ کو مل جاتی ہے، تو آپ کوئی بڑا سے بڑا آدمی آگے آپ امامت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو وہ شخص آپ کے گھر آ رہا ہے. مولانا ولی رحمانی کا لڑکا آپ کے گھر آ رہا ہے، صاحب زادہ آپ کے گھر آ رہا ہے، مولانا منت اللہ رحمانی کا پوتا آپ کے گھر آ رہا ہے. اس کا شاہجان شان استقبال ہونا چاہیے. یہ ذمہ داری آپ پر ہے. عوام سے چندہ نہیں لیا جائے. ایک روپیہ 2 روپیہ ان کے شان کے خلاف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مقام بلند فرما دیا ہے. ورفعنا لک ذکرک، یہ اس کے پوتا ہے، یہ اس کی بیٹا ہے محمد رسول اللہ کے، جس کے شان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، جن کی بلندی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے مقام کو بلند کیا، ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا ہے. اور ان کا بیٹا آ رہا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرور کے اندر اس کا ورود و مسعود ہو رہا ہے. محترم ائمہ کرام، میری یہ درخواست ہوگی کہ جامعہ جلسہ کامیاب ہو. استقبال باریہ کی مسجد میں آئیے، گاؤں کے ایک ایک فرد کو لیتے ہوئے آئیے، تاکہ وہ دیکھیں اور وہ سمجھیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ان کی کامیابی آپ کی کامیابی ہے. آپ اپنے آپ کو ذمہ دار بنائیے. اور دوسری بات یہ کہ جڑ جائیے. اس ضرورت محسوس کی گئی ہے، اسی لیے یہ مجلس طلب کی گئی ہے. تمام ائمہ ایک ہو جائیے، اتحاد اتفاق کے ساتھ صدر اور سیکریٹری کا انتخاب کیجیے، اور ایسا صدر اور سیکریٹری بنائیے جو فعال ہو، محنت کرنے والا ہو، سب کو جوڑے، اور سب آدمی اس کا احترام کیجیے. جو سیکریٹری آپ کا ہو، جو صدر آپ کا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ درجات کی بلندی عطا فرمائے گا. آپ کے دکھ درد میں وہ شامل ہوگا. آپ کے اوپر گاؤں کے اندر کسی قسم کی کوئی بات ہو تو وہ معاونت کرے گا، مدد کرے گا. اس لیے ایسا انتخاب ہونا بہت ضروری ہے. ذمہ داری کا احساس بھی ہونا بہت ضروری ہے. کس طریقے سے صدر کا انتخاب ہو، آپ بھی لوگ بولیے. امام لوگ